ہاں جی عبداللہ چیز کر دو. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ ہم نے ہمت کی ہے اور ہم عبداللہ کو نماز عصر کے لیے لے آئے ایک جگہ پہ اور بٹھائے. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسا جاتا ہے. And as you guys know, many of you know he is an autistic child, اس کو autism ہے. تو بڑا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. یہ لوگ گزر رہے ہیں, ایک مجمع یہاں جمع ہونا شروع ہو گیا اس کے ارد گرد دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بچہ کیسی آوازیں نکال رہا ہے. پھر ایک اور صاحب دور سے اٹھ کے چل کے آئے کہ جی میں مفتی ہوں, تو اس پہ تو جن ہے. آٹزم کا پتہ نہیں تھا, بتانا ہی بڑا مشکل تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی مصر تھے کہ میرا نمبر لے لیں تو ہم وہ جن نکالیں گے آٹزم والا. میں یہی کہتا ہوتا تھا کہ اگر یہ جن اور مسئلے ہی ہوتے تو پھر جو اسپیشل اسکول بھرے پڑے ہیں آٹزم کے بھی, اور وہ سب پہ جن ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی, سب پہ جن ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا. تو میں نے سوچا میں کمرے میں نہیں بیٹھوں گا, میں اس بچے کو لے کر جاؤں گا, میں اپنی روٹین ریسٹرکٹ نہیں کروں گا. الحمدللہ مینیج. اور میں اس کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ نماز میں مسجد نبی کے اندر لے کے جاؤں گا, اور میں اس کو روضہ رسول کے سامنے بھی پیشی دوں گا, اس کی میں حاضری دلواؤں گا اس کی. اس کو سمجھ ہے نہیں ہے لیکن عبداللہ جائے گا. ایٹ لیسٹ ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ ضرور کریں گے, باقی اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے. سو اٹ از این ایکسپیرینس ود عبداللہ ان مدینہ. اینڈ مکہ میں دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس جاتا ہے. اصل جو چیز پریشان کرتی ہے وہ لوگوں کا گھورنا اور مجمع کا جمع ہونا, کہ جیسے کون سی انہونی چیز ہو گئی. اب یہ ساؤنڈ سن کے 35 لوگوں نے اس طرف دیکھنا اور ملنے کے لیے آنا ہے. چلو وی گو. ہم نے پرمیشن لی جی. لوگ یہ دیکھیں مین ماسک کس طرف ہے, یہ ساری دنیا دیکھتی ہے. تو ہم سپریٹ بیٹھے ہیں جی. عبداللہ صاحب لیٹے ہوئے ہیں, شور وور کریں جیسے مرضی کریں گے, ہی از فائن. So it's quite difficult being traveling with an autistic child. I think especially جس کی mentally کچھ conditions unstable ہوں, understanding, اور جس طرح سے ایک ہوتی ہے کہ physical disability. So this is all about mental disability. ایک بڑا ہی unfortunate سا واقعہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہوا. تو یہ سیکیورٹی جو گیٹ ہوتا ہے جس میں سے وہ چیک کرتے ہیں, وہ خیر وہ گیٹ بولے نہ بھی بولے, وہ چیک کھڑے کو کرتے ہیں ایسے کر کے ہاتھ اوپر کریں. تو یہ گیٹ کے باہر سے آ گیا. تو اس کو جو آفس تھا اس نے کہا کہ یہ تم نے اس کو کیوں آنے دیا. تو اس نے, میں تھوڑا سا دور جا چکا تھا, تو اس نے وہاں سے اشارہ کیا کہ بچے کو یہ ہے, یہ ہاتھ کا اس نے نشان بنایا, جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی. اور پاکستانیوں اور جو اویئرنیس نہیں ہے ان کے نزدیک یہ ہم بچپن سے کرتے ہیں نا, یہ پاگل ہے, یہ سائن پاگل پن کا ہمیں بتایا جاتا ہے. تو اس کو بھی یہی پتا تھا. لیکن مجھے تھوڑا سا ہے دکھ کہ میں اس کو کہتا ضرور کہ بھائی صاحب یہ شاید وہ کچھ سیکھ جاتا کہ یہ جو ہے نا پاگل پن ہوتا ہے, یہ پاگل نہیں ہے, اٹس اے نیورو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. تو آپ اس کو نیورو ڈیولپمنٹل پرابلم ہے. تو بہرحال میرے پیرنٹس, کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان آ جاؤ تو کیا ہوگا, سائیں کہلائے گا وہاں پہ, ہلکے دماغ کا ہے, بلی ہوگا, بلیڈ ہوگا باقی نارمل بچوں سے. تو ان لوگوں کا مستقبل پاکستان میں جو لوگ ڈسیبل ہیں بچے, آپ ان کو باہر نہیں, اویئرنیس کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ گھروں سے نکالتے نہیں ہیں. وہ اتنے اسکیئرڈ اور اوور ویلمڈ ہوتے ہیں کہ ان کو گھروں سے باہر نہیں لے کر آتے, ان کو کہیں نہیں لے کے جاتے. وہ گھروں میں بند رہتے ہیں, وہ بچی ہو یا بچہ ہو. اور جو بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, ان کے ہیں کہ وہ بھی ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں اور ان کی میڈز رکھی ہوئی ہیں اور وہی ان کو دیکھتی ہیں. وہ بھی کہیں گاڑی میں کہیں چلے جائیں اسپیسیفک. ادروائز یو وونٹ سی. ایون فلائٹ میں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے. ہم سعودی عرب کی فلائٹ میں 2-3 آنٹی نے آ کے پوچھا کہ منڈے نو ہے کی, منڈا ہو ایک دم منڈے نو ہے کی. We just now came for مغرب صلاح with عبداللہ اگین. الحمدللہ اس کا بیگ ہے, اس کے اندر اس کی ساری چیزیں ہیں. یہ دیکھیں, یہ عربک میں پرنٹ کروا کے لایا تھا, جس پہ لکھا ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کو تھوڑی سی معذوری ہے, یا تھوڑی سی تو جو بھی ہے, اور اس کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس بیگ میں. اس کو بیگ چاہیے کیونکہ مسجد نبی میں بیگز رکسیکس جو ہیں ان کو لانے کی اجازت نہیں ہوتی.
اسپیشل بچوں کا یہ ہے, اس کے پیچھے ایڈریس ہو آپ کا, اگر یہ کبھی گم ہو جائیں ایٹ لیسٹ کوئی نمبر کوئی چیز ہونی تھی, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا جب بھی آپ آئیں اب ایسی چیز ضرور بنا کے رکھیں جس پہ, کیونکہ یہاں پر عربک میں لینگویج کا بہت ایشو ہوتا ہے کہ لوگ پھر سمجھ سکیں کہ آپ کے بچے کو پرابلم ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہے, اس کی نیڈس کیا ہیں, تو پھر وہ آپ کا خیال رکھیں گے اور رکھتے ہیں. جو عبداللہ کی جو چیزیں جس کو پسند ہیں, فار ایگزامپل آپ گوٹ اس کے جو سویٹ فیزرز یہ کھاتا ہے, ابھی دیتے ہیں ویٹ میں, اس کی لالی پاپس ہیں, پلے کا یہ ایک چیز ہے, مور بگ لالی پاپ, اگر طبیعت زیادہ ان کی خراب ہو تو ان کو زیادہ بڑی. وچ ون ڈو یو وانٹ؟ بگ لالی پاپ. نو سے وچ ون ڈو یو وانٹ؟ ابھی یہ دیکھیں جی. اوکے ویٹ اے منٹ, ڈو یو وانٹ اسمال؟ نو ویٹ, اور ڈو یو وانٹ بگ ون؟ وچ ون؟ بگ لالی پاپ. اوکے ہے, اس میں ہیڈ فونز ہیں جس کو کہ میں, اس کا فون ہے جس میں کہ کچھ گیمز ہیں اور کڈز یوٹیوب ہے. اس وقت یہاں تو نہیں چلے گا لیکن ڈاؤن لوڈڈ پرائم ویڈیو کی ایپس ہیں, یوٹیوب سے اب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اور اس کی چیوی جو اس نے دیکھیں گلے میں پہنی ہوئی آلریڈی, اپسیٹ ہوتا ہے تو اس کو پریس کرتا ہے. تو آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی, آپ کے لو ون کی, کوئی ایڈلٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل نیڈ, تو اس کی کیا نیڈز ہیں اور کیا چیز اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں, کیا چیز آپ کو پری ایمپٹ, اس کو کیا پری ایمپٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو, کیا پری ایمپٹ کر کے پلان کر کے چلیں. اسی طرح سے ٹریول میں بھی ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کے گھر آئیں, اللہ سب کے بچوں کو جو ہے وہ جو ذہنی معذوری ہے, ڈسیبلٹیز ہیں, فزیکل ہیں, سائیکولوجیکل ہیں, اس میں ان کو اللہ آسانی فرمائے, صحت دے. منڈے نو ہے کی, تو ہمیں ان کو اپنی زبان میں, انداز میں سمجھانا پڑا کہ منڈے نو کی ہے. So this is my message to all parents who have got disabled children. Don't be disheartened. This is a challenge. God has given you this task and we have to do it wholeheartedly. اور جو ان بچوں کی مدد کرے گا اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ایک اور جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں اب ہم, اور بڑے لوگوں نے ہمیں دیکھا اور دیکھ رہے ہیں, اور کئی لوگ تو رک کے دعا کر کے گئے. تو دعاؤں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے. اور میرا خیال جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہاں کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے اتنا بڑا بچہ. کئی تو بڑے دکھ کے ساتھ گئے اس کو دیکھ کر. تو جیسے ہی ذرا ہمیں اجازت دیں گے عبداللہ صاحب, پھر ہم اٹھ کے جائیں گے. نہیں تو جب تک یہ بیٹھا ہے تو انشاءاللہ جی مسجد نبوی کے کارپیٹس پہ ہم عبداللہ کے ساتھ برکتیں سمیٹ رہے ہیں. Do you want to say something? What sounds of food jazz? He's saying what? Hooray! اب میں تھوڑی سی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جو میرا جب یہ بچہ 2.5 سال کا تھا, when he was diagnosed with autism, تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی جی. آپ دونوں کلینیشنز ہیں, دونوں ڈاکٹرز ہیں, اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈسیبلٹی, اور ایسی ڈسیبلٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, بیٹر ہوتے ہیں, ہوگا کہ نہیں ہوگا بیٹر, اسپیکٹرم ہے, کچھ لوگ مائلڈ پہ ہوتے ہیں, ماڈریٹ. اب اس کی کمپلیکس نیڈس ڈائگنوز ہوئیں اور ود ایج وہ کلیئر ہوتا گیا کہ مین اسٹریم میں نہیں چل سکتا, اسپیشل اسکول میں جائے. تو مجھے کسی نے بٹھا کے نہیں بتایا, سمجھایا کہ یار یہ دیکھو بس یہ اللہ کی مرضی, اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور اللہ کی مرضی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 طرح کے فتنوں کا ذکر کیا ہے, جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان مشکل میں. فتنے کا مطلب ہے ڈیپ ٹیسٹ. یہ فتنہ وہ پاکستانی فتنہ نہیں کہ یہ آدمی فتنہ ہے, شیطان ہے, وہ بات نہیں ہے, یہ ہماری جہالت ہے. یہ فتنے کا مطلب ہے ڈیپ ٹیسٹ. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پہ ایک ڈیپ ٹیسٹ ہے. تو یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جس میں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور ڈفرینٹ ٹائپ کے سنڈرومز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, ڈسیبلٹیز ہیں, جن کا شاید ابھی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے, اور کئی نئی انوینٹ ہو رہی ہیں, پتہ چل رہی ہیں, اور ان کی علاج ہوں گے, لیکن سائنس کو بھی نہیں پتہ. یہ بھی ایک بات. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے. تو یہ اللہ نے آپ کو چن کر ایک کام دیا ہے جو مجھے سمجھ آئی سالوں کے بعد. میں آپ کو یہ اپنا ایک تھوڑا سا شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اٹس ناٹ ایزی, ایزی فار می ٹو سے. آپ کے بچے کی ہر پیرنٹ کی اپنی ڈیفیکلٹیز ہیں بچے کے ساتھ, ہر کسی کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں. لیکن جو چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی اٹینشن دی, آپ کو ایز اے پیرنٹ چنا ہے, اور چن کے یہ کام دیا ہے. اس کی خصوصی نظر ہے ایوری ڈے آپ کی طرف, اور اس نے آپ کو ریزن کہ اس نے آپ کا ایک مقام سوچا ہوا تھا. ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وی کانٹ ریچ دیٹ اسٹیٹس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل سے گزار کے آپ کے درجات آخرت میں ایور لاسٹنگ لائف تو جنت کی, اور اس میں لے کے جائے گا. یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب, اپنا قریبی پایا, اور اللہ نے آپ کو ایک ٹیسٹ دیا.
جو جن سے محبت کرتا ہے. حضرت ایوب اللہ کے جو ہے نبی تھے, 10 سال لیپرسی سے وہ بستی کے باہر لوگوں نے نکال دیا اور وہاں پہ پڑے رہے. نظر ہے اللہ نے کام دیا. میری وائف نے تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ جیسے بچہ نرسری جاتا ہے تو وہ جو کیئرنگ نرسریز ہوتی ہیں, پیرنٹس کام کرتے ہیں نرسری میں چھوڑ دیا چھوٹے کو, وہ دن میں سارا اس سے غصہ نہیں ہوتے, اس سے اپسیٹ نہیں ہوتے, فرسٹریٹ نہیں ہوتے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کیئر ٹیکر کی طرح اپنے بچوں کی جو اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے اس کو لے کے چلنا ہے کندھا پیشانی کے ساتھ, تھنکنگ دیٹ اللہ از واچنگ یو اینڈ اللہ ول گیو دیٹ پرفیکٹ ریوارڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. میں آپ کو اور دوں گا یہ ہے کہ ایز اے فیملی جو ہالیڈے کی بات کی, اب کئی دفعہ پاسبل نہیں ہے ایز اے فیملی آپ جا سکیں, بہت مشکل ہے اسپیشلی چلڈرن کو کیٹر کرنا. تو آپ بھائی ہسبینڈ آپ دوست ہیں, دوستوں کے ساتھ جائیں, آپ کی وائف ہے وہ اپنی بیسٹ فرینڈس کے ساتھ کھانے پہ جائیں, ایوننگ آؤٹنگ کے لیے جائیں, شارٹ ٹرپ کے لیے جائیں سیف ڈیسٹینیشنز پہ. یو ہیو ٹو ڈو دس. دوسرے کو وقت دیں اپنے ادر ہاف کو, اور ایک اور فکر کرنی چھوڑ دیں کہ جی ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا, بچے کا کیا بنے گا, فلانے کا. اللہ کا مال ہے جو اب اس کو دے رہا ہے نا, سارے سسٹمز بنا رہا ہے, جس نے سب کچھ آپ کو دیا ہے وہی آگے ان کا بھی کرنے والا ہے. ستاری وہی فرماتا ہے, اس کے پلانز ہیں, تو یہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی پلان ہے. اور اسی طرح سے جب کوئی ڈپریشن آیا نا جی میرا بچہ ایسا ہے, تو اپنے سے نیچے دیکھ لیں. جو اور کئی بچے چل نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے. اب میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ یار ویل چیئر بھی نہیں, کھا سکتا ہے, سیریبرل پالسی نہیں ہے, چل سکتا ہے, کچھ اب ٹوائلٹ جاتا ہے, اپنے آپ کو کلین کرنے کی کوشش کرتا ہے, الحمدللہ. تو میری ایک خوبصورت ایک حدیث پاک ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر جس وقت جو عمل شروع کا حساب تھا, اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے دنیا میں تکلیف دیکھی ہو, کہ ان کو لیڈ حضرت ایوب کریں گے کہ انہوں نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی انبیاء میں. بچہ کسی کا پرماننٹ ڈسیبلٹی ہے, اس دکھ کے ساتھ اس زندگی روز گزری, اب اس روز دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ, میری بچی کتنی خوبصورت ہے, کتنی پیاری ہے, لیکن ڈسیبل ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اس سے کون شادی کرے گا, اور اس کی یہ بس ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہے گا, نہ یہ کسی شاپ پہ اتنا کر سکتا ہے کہ کسی شاپ پہ کام کر سکے. ابھی بھی ہماری خواہش آتی ہے یار ایٹ لیسٹ یہ کوئی اتنا کر لے کہ چیزیں اٹھا کے کسی کو دے دیا کرے, اتنے قابل ہو جائے کہ بیسک پے کہیں سے لے سکے, اپنے قابل ہو جائے. اس دن روز محشر وہ بلائیں گے اور کہیں گے کہ جناب جس کو جو تکلیف تھی سب آگے آ جاؤ, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جنتیں دکھائیں گے, ان کے مقامات دکھائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ will ask those people, have you seen any problem, any difficulty, trouble in life. وہ جب اپنا مقام اور اپنی وہ سب کچھ دیکھیں گے نا جو اللہ ان کو دے گا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی تکلیف نہیں دے گی. ایسے بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے کے جائیں. یہ ٹکٹ ہے, دس از دا ٹکٹ فار یو فار جنہ. ہم ٹیلنگ یو, اگر آپ اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز, زکوٰۃ, روزہ جو فرائض ہیں یہ لے گا نہیں, بہت شکریہ, دیکھ لیتا ہوں جو نا بہت شکریہ. ہاں آپ بلیور مومن رہیں, آپ کے جو فرائض ہیں بیسک چیز وہ پوری کر لیں, آپ خوف خدا رکھیں, کوئی کسی قسم کا مائنر شرک بھی نہ ہو. یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے, جنت کی ٹکٹ ہے. کوئی ایکسٹرا عمل نہیں بھی ہو آپ کے, اللہ نے آپ کو یہ ایک لائیو لکھ کے دے دیا ایک طرح سے, ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اور یہ بولیں گے بھی, یہ بات بھی کریں گے, یہ بالکل نارمل ہوں گے, اور وہ ایک ابدی زندگی ہے. جو پیرنٹس اسٹرگل کر رہے ہیں آئی ووڈ سے ڈو گو فار کاؤنسلنگ, بیکاز ڈاکٹر آپ کا اس کو تو دیکھے گا, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بریک لیں, اور اگر کوئی بہت ہی شدید ڈپریشن میں, دیر از نو ہارم گوئنگ آن اینٹی ڈپریشن فار لٹل وائل, کہ ایٹ لیسٹ آپ بچے پہ غصہ نہیں کریں گے, آپ اپنے آپ کو نہیں کوسیں گے, اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے. ہالیڈیز پہ جائیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جو نہیں کر سکتے وہ شارٹ ٹرم ہالیڈیز پہ جائیں. ریگولر ایکسرسائز, واک امپرووز یور سیروٹونین لیول, ہیپی ہارمونس, وہ بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں, کوئی کیئر مل سکتی ہے, کوئی بچے کو دیکھیں, اور آپ جم جائیں. اپنے اور جو سبلنگز ہیں یار بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے اب یہ عمر یہ اس وقت ویڈیو بنا رہا ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ کہیں نیگلیکٹ نہ ہو اس کا وقت, کیونکہ آلریڈی ایک چائلڈ آپ کا اسپیشل ہوتا ہے, آپ کا دوسرا سبلنگ متاثر ہوتا ہے, اس کی لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس کا خیال رکھیں, اس کو ٹائم دیں, اس کے ساتھ باہر جائیں. اور ایک اور چیز ہے, ایکسیپٹنس نہیں آ رہی نا, اپنی نمازوں کو بڑھا دیں, نوافل کو اور سجدوں کو لمبا کر دیں. اللہ تعالیٰ, اور ساتھ پڑھیں باقاعدہ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی پرومس, اس کا میننگ پڑھیں کبھی آپ, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اللہ تیری چیز تھی تیری طرف چلیں گے. اب ایک بچہ ڈیزرو, تیری چیز تھی تو نے لے لی وہ چیز, اس سے آپ کے صرف موت کے لیے نہیں ہے, کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. اچھا عمر یہ بتائیں, یور بردر از آٹسٹک, ہی از اے اسپیشل
brother, special child, special. How do you cope? یہ آٹسٹک ہے تو پھر کبھی یہ اس کے ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں ہمیشہ. کبھی یہ غصہ میں ہوتا ہے, کبھی یہ گڈ موڈ میں ہوتا ہے, اس کو کوئی چیزیں یاد آ جاتے ہیں جس کو یہ بہت غصہ آتا ہے, اور یہ کوئی چیزیں یہ یاد رکھتا ہے اور وہ بھولتا نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس کو غصہ آتا ہے, یاد ہو کے پھر وہ غصہ آتا ہے اور پھر وہ خوش ہوتا ہے. پھر جب وہ خوش ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کھیل سکتا ہوں. جیسے یہ کوئی میں اس کے ساتھ جیسے کہتا ہے ٹکل, میں اس کو ٹکل کرتا ہوں ایسی کوئی چیز. لیکن اگر یہ بیڈ موڈ میں ہو پھر میں تو دور رہتا ہوں اس سے, کیونکہ پھر یہ تو کیونکہ میں اس سے چھوٹا ہوں. پھر اس کو لگتا ہے کہ میں چھوٹا بھائی ہوں, پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ مجھے نہیں کچھ کہا گا اگر میں اس کو ماروں. پھر یہ مجھے مارتا ہے ہمیشہ, میں اس کا ٹارگیٹ ہوں. So how do you, Umar, how did it affected you? Do you think it affected you in any way? What strategies you make? میں اس کے ساتھ کھیلنا کوشش کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا تھا, لیکن جب یہ نہیں کھیلنا چاہتا پھر تو میرا ایک نیبر ہے, میں اس کے ساتھ کھیل لیتا ہوں اس کے جیسے, یا میں کوئی آن لائن آئی پیڈ پہ میں کوئی دوستوں کے ساتھ کھیل لیتا ہوں, یا میں خود کھیلتا ہوں. ہاں تو پھر جب میں چھوٹا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کو آٹزم کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. پھر آپ نے میرے لیے بکس خریدے تھے اور پھر میں نے ان کو پڑھا, پھر میں نے دیکھا کہ اچھا یہ آٹزم یہ چیز ہے. میں بھی تھوڑا سا مجھے سمجھ آیا, میں تھوڑا سا ناراض بھی تھا کہ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا, کہ اس کے پاس آٹزم ہے, اس کو سمجھ نہیں آنا. تو کبھی میرے دوست کوئی کوشچن پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تو ان کو بتا دیتا ہوں. وہ بھی بڑے انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ اس کا یہ آٹزم کیا ہے, اس کا یہ چیز کیا ہے. آپ کبھی فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں؟ کبھی میں فرسٹریٹ بھی ہوتا ہوں کہ میں کوئی کے ساتھ کھیل نہیں سکتا گھر میں, کیونکہ کبھی آپ کو ہرٹ بھی کر دیتا ہے ایسے ہی ہے نا, کبھی مجھے تھپڑ بھی مارتا, میں ناراض ہو جاتا ہوں. پھر ڈھونڈتا کہ عمر کہاں ہے, میں اس سے بڑا ہوں, میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں. تو آپ امبیرس فیل کرتے ہیں جب آپ آؤٹ سائڈ جاتے ہیں اور لوگ عبداللہ کو دیکھتے ہیں, اسٹیئر کرتے ہیں, لکتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں امبیرس فیل ہوتا ہے. بس لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آٹزم کیا ہے, انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا, پھر ان کو کیا پتا. میں تو نہیں امبیرس ہوتا. دیٹس گڈ. کچھ اور آپ میسیج دینا چاہتے ہیں ان سبلنگس کو جن کے بردر یا سسٹر ایلڈر یا ینگر جو ہیں وہ کسی بھی اسپیشل نیڈ, ناٹ نیسسریلی آٹزم, کوئی اور اسپیشل نیڈس ہیں, وہ کیا کریں؟ وہ آپ اپنا سبلنگ کے ساتھ آٹسٹک یا جو بھی ڈسیبلٹی ہے ان کا ساتھ آپ دوستی بنانے کی کوشش کریں, فرینڈشپ. ہاں پھر جب بھی پھر یہ آپ سے کھیلے گا نا, پھر اگر آپ کوئی دوستی نہیں بناتے نا, پھر یہ کب کھیلے گا, پھر یہ نہیں کھیلے گا. اور اس کو دوستی بنانا کوشش کریں, کیونکہ یہ تو سمجھتا ہے کہ میں اس کو مار سکتا ہوں. اور جو بھی پرے بھی کرنا چاہیے, آپ پرے کرتے ہیں عبداللہ کے لیے پلیز؟ ہاں, پھر دعا بھی کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے, اس کو کوئی سمجھ آئے, کہ اس کا انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو جائے. تھینک یو عمر, تھینک یو. وی آر ہیئر فار دی مغرب صلاح. یہ گرا دیتا ہے, اس کو نا پکڑنا پڑتا ہے. میں نیچے بیٹھا تھا نا, شور کر رہا تھا, پھر میں اس کو اوپر لے آیا. لوگ نہیں نا سمجھتے, ہر کوئی اس کو کہہ رہے چپ, سمجھتے ہیں اردو سمجھتے ہیں نا. اب وہ کئی عربی بزرگ تھے, اس کو کہہ رہے ہیں چپ, اب یہ تو سمجھتے ہی نہیں نا. یہ لو اور بہت شکریہ. آپ نے دعا کرنی اور آپ نے اپنا حصہ ڈال دیا اس کو دیکھ کے. آپ رحمت المالک اللہ, رحمت المالک اللہ, دعا کرو, بہت شکریہ. تو میں ابھی تو اس طرح سے جیسے ابھی ایک دم واضح ہیں, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ ذرا عبادت گاہ عبادت کے لیے آئے ہیں, ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. تو پھر میں اٹھ کے لوگ پڑھ رہے تھے, اس نے شور کیا, تو آخر میں مجھے وہاں کونے میں جا کے جو ہے نا بیٹھنا پڑا. اکیلے میں نے وہاں جماعت سے ہٹ کے ایک نماز پڑھی. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے یہ کہ ان بچوں کا رول کیا ہے, کیوں بھیج دیا دنیا میں اللہ نے نا, یہ ڈسیبلٹی ہو یا کوئی بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہو, ان سے کیا لینا کیا ہے, کوشچن ہے نا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کر کے کیا ملا. تو اس طرح سے بہت سے جو ہیں بزنسز چل رہے ہیں, ان کو روزگار مل رہا ہے, ان کو روٹی مل رہی ہے, اور ماں باپ کا امتحان ہے.
باقی یہ تو کھڑے ہیں، ان کو نہ کسی کا کوئی فکر ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ بتائیں گے. اینی اسٹریس؟ کین یو سے سم تھنگ عبداللہ؟ اینی اسٹریس؟ Any stress? Do you know who you are? Abdullah. Okay, what's your name? John. And what's your dad's name? That's Wakas. What's your mama's name? Mom Aisha. Where do you live? Pakistan. Pakistan? Or London? Pakistan. London. You live in London. What's your school name? School Aisha. No, school. Trammer School. Tram House School. اس کے علاوہ یہ طوطے کو ہم نے نہیں، طوطا ہے، طوطے کو رٹایا ہوا ہے. اس کے بعد آگے پوچھتے ہیں سے. اوکے عبداللہ، ہاؤز یور ڈے؟ Good. گڈ. یہ بھی ہم نے طوطے کو پڑھایا ہوا ہے. عبداللہ، ویئر آر یو؟ Trammer School. نو، ویئر آر یو؟ Very good. فیل گڈ. میں پوچھ رہا ہوں ویئر آر یو، اور یہ کہہ رہے ہیں فیل گڈ. سو باقی ان کو تو مجھے نہیں پتا کہ پیرنٹس کا بھی پتا ہے کہ ماں ہیں یا باپ ہے میرے بھائی، آئی ڈونٹ نو. یہ رہتا ہے بس. وہ ایک دفعہ کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ کیا بات بنی آپ کا بیٹا، آپ کو وہ بھائی صاحب اس کو کیا پتہ رشتے کیا ہوتے ہیں، اس کو تو اپنا نہیں پتہ. دے ڈونٹ ہیو اینی پرفارمنس، دے ڈونٹ شو اینی پرفارمنس، دے ہیو گاٹ جسٹ کریکٹر. انسان کی شادی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے وہ چاہے کب بھی ایسے رکھ رہا ہوتا ہے ان لاس کے جاتا ہے، جب شادی نہیں ہوئی ہوتی وہ پرفارمنس دکھا رہا ہوتا ہے. ڈیٹ ساری پرفارمنس ہوتی ہے. آہستہ آہستہ 2 3 4 ہفتے مہینوں کے بعد اصل کریکٹر جو انسان کا ہوتا ہے وہ بیوی کا بھی سامنے آنے شوہر کے ہوتا ہے، اور شوہر کا بھی بیوی کے سامنے آنے شوہر. تو ان کے پاس وہ پرفارمنس نہیں ہے، کریکٹر ہی کریکٹر ہے سارا. یہ شرٹ اتار کے باہر روڈ پہ چلے جائیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قیمتی سے قیمتی چیز ہوگی وہ توڑ دیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سو دے ڈونٹ ہیو اینی پرفارمنس، دے کانٹ پرفارم بٹ دے اونلی ہیو اے کریکٹر. سو عبداللہ، واٹس نیکسٹ؟ اب ان سے پوچھتے ہیں ہم کل کا پلان. اب سنیں ذرا ان سے، واٹس نیکسٹ؟ واٹس نیکسٹ؟ واٹس دا پلان؟ Plan. Pakistan. Pakistan. Yeah. Pakistan. Then? Pakistan. Pakistan. Or Pakistan. 6 Pakistan. How will you go Pakistan? Pakistan good. Good. It's Pakistan. عید پاکستان. It's Pakistan. عید پاکستان. یہ اس نے یاد کر لی، عید پہ گیا تھے پاکستان. ہالیڈے، پلین، ایروپلین. Purple Moon. پرپل مون. یہ پرپل مون جی ایک وہ پریمیئر ان ہوتا ہے لنڈن میں، یو کے میں. وہ مون دیکھ لیا انہوں نے، تو جو بھی ہوٹل ہوتا ہے اس کو پرپل مون ہالیڈے کہا جاتا ہے. اوکے کم آن لیٹس گو ناؤ. ماں باپ کے لیے، سبلنگس کے لیے ایک امتحان ہے، ایک تھوڑا ٹیسٹ ہے، آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ نان بلیورس کے لیے بھی ہے. نان بلیورس کے لیے اس پہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن ضرور کسی وقت کریں گے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیتا ہے جو وہ محنت، وہ کام اس بچے پہ کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اس دنیا میں مل رہا ہو اس کے صدقے میں، اور آخرت میں اس کی کوئی مشکل آسان کر دی جائے گی. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں ابھی ہم. آئیں جی عبداللہ، لیٹس گو. ہیلو بھائی، کیسے ہیں بھائی؟ عبداللہ از بیک آفٹر کمپلیٹنگ عمرہ، اور عبداللہ نے ساری صحیح خود سے کی ہے. آپ کو جو عمرہ مبارک ہے. آپ کا اور آپ بھی لگا لو. میں ٹھیک ہوں، دعا کر لو. ہاں آپ فیل کرو. دیکھو اللہ ہاؤس، اللہ ہاؤس. اللہ